السلام علیکم ناظرین. سوال آیا ہے اسلام آباد سے ڈاکٹر اقصی سجاد کا کہ یہ جو باہر جاتے ہیں لوگ، ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو کوئی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی طرح کی ڈگری نہیں ہوتی، صرف اچھے اور بہتر مستقبل کے لیے وہ باہر جاتے ہیں. کیونکہ اکانومی کا فرق ہے، وہاں پہ اپرچونیٹیز ہے کام کرنے کی. اور ہم لوگ، یہ میں لازمی اس بات پہ کہنا چاہوں گا، ہم لوگ یعنی ایشین جتنے بھی ہیں، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، اپنے ملک میں ہم وہ کام نہیں کرتے اور کرنا پسند نہیں کرتے جو ہم باہر جا کے کرتے ہیں. فار ایگزامپل، برتن دھونے والے کام وہاں پہ ہوٹل میں جو جاتا ہے، جو اسکلڈ نہیں ہوتا، ڈگری والا بھی خیر پہلے جاتے، لیگل تو نہیں ہوتا، اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وہ دونوں میں فرق کیا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں. خیر وہ پھر یہ اپرچونٹی لے کے وہاں جاتے ہیں. اب جو ڈگری ہولڈر ہے اس کے لیے دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تو وہ ایجوکیشن کے لیے جائے، ہائر ایجوکیشن وہاں پہ لے، اور ایک ان کا لا یہ ہے، یورپین کنٹریز، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جو بھی ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، وہ یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آئیے، اسکالرشپ بھیجتے ہیں وہ لوگوں کو کنٹریز میں، جو سیکنڈ درجے کی کنٹریز ہیں، جہاں پہ مطلب غربت کا تناسب زیادہ ہے، جن لوگوں کو اپرچونیٹیز چاہیے. تو ان کو وہ پھر وہاں سے وہ جو اہل ہوتے ہیں، جو قابل ایبل لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، وہ پھر اپلائی کرتے ہیں. اس طرح وہ لوگ اپنے اداروں میں ان کو بلا کے تعلیم دیتے ہیں، اور ان میں جو کریم ہوتی ہے ان کو پھر وہ آفر کرتے ہیں اپنے ہاں کام کرنے کی، نیشنلٹی دینے کی، اور سہولیات دیتے ہیں. اس طرح وہ ساری جو کریم ہے وہ اپنے ہاں اکٹھی کر لیتے ہیں. خیر یہ تو ایک اور مسئلہ رہا، لیکن وہ یہ ہے کہ اچھے مستقبل، سہانے مستقبل، یہ لوگ یہ کرتے ہیں. ڈگری ہولڈرز کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اچھی ہیں. مجھے ڈیوریشن دا اسٹے آف نیو یارک، مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے نشتر کے، وہ ان کا کلینک تھا کونی آئی لینڈ روڈ پہ. میں بڑا خوش ہوا ان کا بورڈ دیکھ کے. تو میں نے کہا کسی دن ملوں گا. میرے ساتھ کمپنی تھی، دوست تھے، تو میں ان کو وہاں پہ کھڑا نہیں کر سکتا تھا، تنگ نہیں کر سکتا تھا. پھر ایک دن میں گیا تو وہ مجھے چانس مل گیا، تو وہ میں ریسیپشنسٹ، ان کی ایک بلیک خاتون تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے ایز اے پیشنٹ. میں نے کہا نہیں، میں نے ان کا نام پڑھا ہے، اور جہاں سے انہوں نے ایجوکیشن لی ہے تو میں اسی شہر کا رہنے والا، نشتر وہیں پہ ہے، تو مجھے صرف شوق ہے، میں ان سے صرف ہیلو ہائی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ بیٹھ جائیں، جیسے اگر وہ فارغ ہوں گے تو میں ان کو بات کرتی ہوں. وہ انٹرکام پہ انہوں نے کہا جی کہ بندہ ہے کہ وہ آپ کو سٹی کا ہے، تو وہ کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے خیر بلا لیا مجھے، میں ملا، انہیں بہت خوش ہوا. میرے سسر تھے یہاں پہ اکاؤنٹنٹ، ریٹائر ہوئے تھے نشتر سے، ان کا میں نے انہیں حوالہ دیا، تو وہ جانتے تھے انہیں. بہت اچھے طریقے سے ملے، چائے کافی پوچھا. میں نے کہا نہیں، بس آپ کو ملنے آیا ہوں، اچھا لگا پردیس میں آپ کو دیکھ کے. تو اس طرح جو ہمارے اسکل لوگ ہیں نا، وہاں جا کے پڑھتے ہیں. یہاں کا ڈاکٹر وہاں پہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہاں جا کے وہ 2 سال یا 4 سال کی ڈگری نہیں لیتا. پھر وہاں وہ ایز اے ایم ڈی کام کر سکتا ہے. یہاں کا انجینئر بھی وہاں جا کے پڑھے گا، یہاں کا ہائی اسکلڈ کوئی کمپیوٹر سائنسز کے کورسز کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے ڈپلومہ، اپنے ڈگری کے علاوہ وہ نہیں مانتے. اچھا، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ سہولتیں ہیں. کئی لوگ فلی لوڈڈ اسکالرشپ ہوتی ہے، یعنی آپ کا ایک پیسہ نہیں لگتا، ہر شے دیتے ہیں کہیں، لیکن یہ کہیں کہیں ہوتا ہے. اور اکثر یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی داخل لینا پڑے گا. ان کی 6 مہینے کا سیمیسٹر ہوتا ہے یا 3 مہینے کا ہوتا ہے، تو ان کو آپ کو 3 مہینے کی فیس پہلے پے کرنی پڑے گی، پھر ہر 3 مہینے بعد آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی، جتنے عرصے کا بھی آپ کا کورس ہے. تو اگر وہ پڑھ کے وہاں سے آپ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو پھر وہاں اگر اسکوپ ہے اس کنٹری میں تو آپ کو جاب اچھی مل جائے گی، نہیں تو کسی اور کنٹری میں آپ کو مل جائے گی. اس کی اہمیت ہے اس ڈگری کی. اچھا، اب چلتے ہیں بغیر ڈگری والوں کو. بغیر ڈگری والے بیچارے یہ ہے کہ ہمارے کچھ علاقے ہیں اپر پنجاب میں، وہ بھرے پڑے ہیں. وہاں پہ گجرات ہے، میر پور آزاد کشمیر ہے، اللہ کا سیال کوٹ ہے، قصور ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، شیخوپورہ ہے. یہ تو اتنی تعداد میں لوگ ہیں یورپ میں اور اسپیشلی انگلینڈ میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی تعداد میں وہاں پہ لوگ ہیں. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جا کے ہر کام کیا.
تعلیم یافتہ نہیں تھے اور ویسے بھی اتنے وہ نہیں، انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہوا تھا، اپرچونٹی کا چانس تھا، پھر انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا آگے بڑھنے کا، پیسے کمانے کا۔ اس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جو ان کی ذاتی اور ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ خیر وہ سارا چلتا رہا، تو وہ پھر وہ جو بغیر ڈگری کے جاتا ہے وہ ایجنٹ کرتا ہے، یا کسی طرح کوئی اگر زیادہ قابل ہے کوئی تھوڑا بہت، تو وہ اپنا ویزا لگواتا ہے، جا کے کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ شو کر، بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ انٹرویو لیتے ہیں، وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو ویزا لگاتے ہیں۔ ایجنٹ لوگ ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں مختلف حربے، وہ ان پیسے لگوا کے ان کو بھیج دیتے ہیں، پھر وہ وہاں جا کے وہ بیچارے رولتے ہیں۔ دو تین چیزیں، یا تو اسائلم، آخری ان کا حل ہوتا ہے اسائلم، پولیٹیکل اسائلم اور ریلیجیس اسائلم، اس پہ چلے جاتے ہیں۔ نہیں تو پھر وہاں کے کوئی ایک پہلے رواج تھا پیپر میرج کا، بہت ہوتا تھا کہ وہاں پہ کسی کو پیسے دیے، آپ نے معاہدہ کیا کہ آپ نے مجھے شادی کرنی، لیکن وہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی بہت عقل مند ہیں، ان کو بھی یہ چیز کا پتہ لگ گیا، پھر انہوں نے شرطیں رکھی کہ آپ ساتھ رہیں گے اور آپ اتنا عرصہ آپ کی شادی چلنی چاہیے، جبکہ وہاں پہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے عام شادیوں میں، یہ تو کیسے چلے گی؟ اس میں بھی بڑا ہرڈل آیا، بہرحال یہ بھی چلتا رہا۔ پھر وہ لوگ وہاں پہ جا کے سیلم کیا، کسی طرح ورک پرمٹ بن گیا، پھر اس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنسی ہوتی ہے پی آر، اس کے لیے دات کرنا پڑتا ہے، جا کے کوئی کچھ محدود چند لوگ کامیاب ہوتے ہیں، بہرحال ہیں مثالیں کہ کامیاب ہوتے ہیں۔ محنت، ایمانداری آپ کو رنگ لا کے ہی دیتی ہے۔ تو جو بغیر ڈگری والے ہیں ان کے لیے بیچاروں کے لیے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، مختلف نچلے درجے کے کام جو گورے نہیں کرتے وہ انہیں کرنے پڑتے ہیں، اور اجیر جو ہیں، جو وہاں کے کاروباری لوگ ہیں، وہ پھر پیسے بھی ان کو کم دیتے ہیں، ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس مد میں ان کے پیسے بچتے ہیں۔ بہرحال اب تو حالات ڈفرینٹ ہیں، گورنمنٹس جتنی بھی ہیں یورپ کی، امریکہ وغیرہ کی، انہوں نے لاز بہت بنا دیے ہیں کہ اگر آپ کوئی اللیگل بندے کو کام دیں گے، رکھیں گے، کوئی سہولت دیں گے، تو اس کا بڑا بھاری جرمانے لگائے ہیں انہوں نے، ان کے ٹیکسز بھی زیادہ لگا دیے ان پر، معاملات ان کے جتنے بھی ہیں، اور پھر ان کو کچھ قید کی سزا بھی بتائی ہے۔ مگر اس طرح ڈگری ہولڈر زیادہ بینیفٹ رہتا ہے، تعلیم اپنا وزن رکھتی ہے، اگر آپ جا کے مزید وہاں پڑھیں گے، ان کا اسکوپ بہت ہے سارے یورپ میں۔ جرمنی آفر کرتا ہے، انگلینڈ آفر کرتا ہے، کینیڈا آفر کرتا ہے، امریکہ آفر کرتا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ ساری کنٹریز آپ کو آفر کر، اٹلی آفر کرتا ہے، ایون آپ کو جو ہے ہالینڈ آفر کرتا ہے، یہ سارے کنٹریز آپ کو آفر کرتے ہیں اسکالرشپ پہ۔ یونیورسٹیز لاتعداد ہیں، اگر آپ اسکلڈ ہیں، اگر آپ اچھا فیوچر چاہتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں تو ٹرائی لازمی کیجیے، کیونکہ اپرچونٹیز کے لیے ہر بندہ جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ حالات نہیں ہیں ہمارے ملک میں، اتنے تعلیم یافتہ لوگ کے لیے جاب نہیں ہے یا کوئی مشکلات ہیں، تو اس لیے لوگ باہر جاتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں تھیں، ایک ڈگری ہولڈر اور ایک بغیر ڈگری ہولڈر جو باہر جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، وہاں کیا اسکوپ ہو سکتا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی میں نے بات کی ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس سے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے۔ السلام علیکم۔